السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم اپنی نماز کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ دوستو میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ہے کہ ہم اپنی نماز بہت ہی عام سی پڑھتے ہیں اور بہت جلدی پڑھتے ہیں اور بالکل روٹین کی وائز پڑھتے ہیں کہ بس اذان ہو گئی اور نماز پڑھ لی، جیسے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ دوستو نماز واحد ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں وہ کافر۔ تو سب سے پہلے نماز کی فضیلت کے بارے میں دیکھتے ہیں کچھ باتیں۔ حمد و صلات کے بعد جاننا چاہیے کہ ارکان اسلام میں سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یعنی تحقیق نماز ایسی چیز ہے جو تمہیں برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پروردگار کی خوشنودی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ فرشتوں کی دوستی ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایمان کی اصل اور شرک سے بریت ہے، دعا کی اجابت، اعمال کی قبولیت اور روزے کی برکت ہے، دشمنوں کے لیے ہتھیار اور شیطان سے بچاؤ ہے، ملک الموت سے سفارش کرنے والی ہے، قبر میں ساتھی ہے اور اندھیرے کا چراغ ہے۔ قیامت کے دن نماز پڑھنے والے کے آگے روشنی ہوگی اور دوزخ کے آگے آر، پروردگار کے آگے شفاعت کرنے والی اور اطاعت کی سند ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے نماز کا ہی حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی کی نماز کا حساب صحیح ہوا تو باقی کا حساب بھی آسان اور نجات ہوگی، ورنہ ہلاکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے اور اس کا عہد ہے جو ان کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کرے گا، محبت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی اسے اچھی طرح ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کی نجات نہیں ہوگی اور وہ فرعون اور حامان اور قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انہی کے ساتھ جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا مال چھوڑا اور اتنی کھیتی چھوڑی، مگر اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بھی بتاؤ 5 وقت نماز کا توشہ بھی ساتھ لایا ہے یا نہیں، وہی تو اس کے کام کا ہے، دنیا میں چھوڑا ہوا مال تو اس کے کسی کام کا نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر کے آگے نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس میں نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل اور غلاظت رہ سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال ہے اس شخص کی جو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ کی میل دن میں 5 دفعہ دھل جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، اور قائم کرو نماز کو صبح و شام، کے تحقیق اس نماز کی نیکیاں تمہارے دن بھر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ دوستو نماز میں ہم قرآن کریم کے کلمے اور سورتیں پڑھتے ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے بغیر وضو کے 10 نیکی اور وضو کے ساتھ 30 نیکی، اور نماز میں پڑھیں تو ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ذرا سوچیں کہ الف لام میم 3 حروف ہیں اور الحمد شریف یا کل شریف یا جو بھی آیات ہم پڑھیں گے ان کے کتنے حروف ہوں گے، اور پھر ہر حرف کو 100 گنا کریں تو کتنا لاکھوں کا خزانہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے دے رہا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اس پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ کلام خدا ہے اور اسی کا فرمان ہے کہ تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو نابود کر دیتی ہیں۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ساری دنیا مل جانے سے بہتر ہے کہ تم صبح فجر کی 2 سنتیں ادا کر لو، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کو فجر اور عشاء کی نماز بھاری پڑتی ہے، لیکن اگر ان کو ان کے درجے اور ثواب کا علم ہوتا تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر بھی مسجد میں آتے، سبحان اللہ۔
دوستوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اسرائیل فرشتے کے استاد کو، جسے شیطان کہا جاتا ہے، حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، مگر اس نے حکم نہ مانا اور خود کو بہتر جانا۔ اس پر اسے مردود اور لعنتی قرار دے دیا گیا، یعنی صرف ایک حکم نہ ماننے اور ایک سجدہ نہ کرنے کے سبب، کہ وہ بھی خدا کو نہیں، آدم کو۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے پر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندگا درگاہ کر دیا گیا۔ تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہیں خالق کل بار بار خاص اپنے آگے سجدہ کرنے کا حکم قرآن پاک میں دے رہا ہے، لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ سوچنا چاہیے کہ ذات حق شیطان کو تو صرف ایک سجدے کے انکار سے لعنتی کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ سجدہ اس کے بندے کے لیے تھا، اور جس سجدے کا حکم وہ خاص اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے، اس کا عملاً انکار کیا حال کرے گا ہمارا۔ ہم ہر روز 5 دفعہ اس کے حکم کا انکار کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے۔ کیا ہم پر عتاب نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک عبادت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی، اس کی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کی خوشی اس کی اطاعت میں ہے اور اس کی ناراضگی اس کی بغاوت میں ہے۔ ہر مالک یا ہر بادشاہ اپنے باغی کو سزا دیتا ہے اور ہر فرما بردار کو انعام۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز ترک کرے تو اللہ اسے 15 عذاب میں مبتلا کرتا ہے، جس میں سے 6 عذاب تو اسے دنیا میں ہی دیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ صالحین کی نام فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے، دوسرا اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، تیسرا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، چوتھا نیکیوں کی دعا سے اسے کچھ نہیں ملتا، پانچواں اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی، اور چھٹا جب تک وہ نماز کی تکمیل نہیں کرتا اس کے دوسرے کسی عمل بھی دعا میں قبول نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کے کسی دوسرے عمل قبول نہیں کیے جاتے، چاہے وہ صدقہ دیتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا تب تک اس کا کوئی دوسرا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اذان ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے حضور بہترین سجدے کریں، خشوع اور خضوع والے اور محبت اور احترام والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عصر کی نماز باجماعت پڑھے گا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے، اور یہ وہی وقت ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور حج کے قبول ہونے کا بھی یہی وقت ہے۔ غرض کے بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو پھر بھی ان کو نماز پڑھاؤ، اگر نہ پڑھیں تو ان پر سختی کرو، کیونکہ بچپن میں بچے گیلی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جس طرف چاہو گے موڑ لو گے، لیکن جب وہ سوکھ جائے تو سوائے آگ کے سیدھی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک علامت ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب انسان اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، بیوی بچوں کا غم، بیٹے کی نافرمانی، کاروبار میں خسارہ یا رزق کی تنگی، اس طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو، جہاں تک ممکن ہو سکے نماز کو جماعت سے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ 27 درجے کا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز کسی پرہیزگار امام کے پیچھے پڑھی گویا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا جماعت کی فضیلت ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 5 خوبیاں عطا کریں گے کہ اسے کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پل صراط سے تیز پرندے کی طرح گزر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، آمین۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے برخلاف جو شخص نماز ترک کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے، اور اس کے چہرے کا نور اڑا لیا جائے گا، اور مرتے وقت اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو، جو نماز ہمیں بچپن سے سکھائی گئی ہے، جو ہمارے قاری صاحب یا ہماری ماؤں نے ہمیں سکھائی ہے، وہ بہت ہی
ہلکے درجے کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اچھے اور پورے سکون سے پڑھو، پورے قیام و قعود سے پڑھو اور نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرو، سجدہ، قیام، رکوع بہترین ادا کرو اور ادب اور احترام سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آج کل ہم فٹافٹ نماز پڑھتے ہیں دوبارہ سے گناہ کرنے کے لیے، استغفر اللہ۔ تو دوستو، آپ نے اپنی نماز کو بہترین بنانا ہے اور نماز بہترین بنانے کے لیے سب سے اچھی بک جو میں نے پڑھی ہے اب تک وہ ہے نماز نبوی۔ یہ آپ کو پلے اسٹور پر بھی مل جائے گی اور گوگل سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، بہت ہی مفصل طریقے سے احادیث کے ذریعے نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو آپ نے وہ بک پڑھنی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آڈیو میں بھی آپ سن سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوگی، نہیں تو پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا چاہے تو بازار سے خرید لیں۔ نماز نبوی بہت ہی اچھی کتاب ہے، میں خود آج کل پڑھ رہی ہوں اور الحمدللہ میں نے اپنی نماز میں بہت ساری غلطیاں دور کی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو نماز کی اہمیت کا تھوڑا بہت تو اندازہ ہوا ہوگا۔ میں بھی بہت پہلے جب مجھے اندازہ نہیں تھا، میں بھی نماز ٹھیک نہیں پڑھتی تھی، لیکن الحمدللہ میری نماز اب بہت اچھی ہو گئی ہے اور میں اسے مزید بہتر بنا رہی ہوں، اس کوشش کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی اپنی نماز کو ٹھیک کر لیجئے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اچھی ویڈیوز کے لیے۔ ہو سکتا ہے آنے والی کسی ویڈیو سے ہماری زندگی بدل جائے اور ہم اللہ کی طرف مڑ جائیں۔ اللہ حافظ۔